تھینک یو سو مچ. تشریف بیٹھ سکتے ہیں آپ. مسیح یسوع کے عظیم قادر اور بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب لوگوں نے ہم ستائش کے وسیلہ سے برکت پائی. تھینک یو جیسس, تھینک یو لارڈ. اب وقت ہے کہ ہم اپنی توجہ کو خداوند کے پاک کلام کی طرف لگائیں گے. جی موسٹلی سب لوگ جو ہیں وہ چرچ کے گروپ میں ایڈ ہیں, تو جو چرچ کے گروپ میں فلائر بھیجا گیا تھا اس پہ ٹاپک کا نام بھی لکھا ہوا تھا. کتنے لوگوں نے پڑھا؟ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں جی. تو آج جو ہے ہم خاص طور پہ ورشپ کے حوالے سے بات کریں گے. خدا کے کلام میں سے بھی ہم اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی دیکھیں گے. ہمارے درمیان آج ورشپ کیا ہے, یا ہم ورشپ کس کو سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں, اور خدا کا کلام ہمیں ورشپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم خدا ان کے کلام میں سے ہم شروع کریں, جی کوئی بھی 2 سے 3 لوگ بتا سکتے ہیں کہ ورشپ کیا ہے؟ ورشپ کیا ہے؟ خدا کی تعریف کرنا, حمد کرنا. ویری گڈ. ایک جواب اور دے دیں چلیں, کوئی بھی بہنوں میں سے, بھائیوں میں سے. خدا کی شکر گزاری کرنا. ویری گڈ. اچھا چلیں میرے عزیزو, یہ حمد کرنا یا گیت گانا یا شکر گزاری کرنا عبادت کا یا ورشپ کا حصہ تو ضرور ہے, لیکن ہم آج تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ بائبل مقدس ورشپ کے بارے میں جو تعلیم دیتی ہے یا جو ببلیکل پوائنٹ آف ویو ہے ورشپ کا وہ کیا ہے. اور جس پیٹرن کے تھرو آج ہم تھوڑا سا اپنی جو ہے توجہ کلام مقدس کی طرف لگائیں گے, ہم اس کو بائبل مقدس کی جو پہلی 5 جو کتب ہیں, شریعت کی جو کتابیں ہیں, پینٹاٹیوک ہے, افسار خمسہ ہے, ہم اس پر غور کریں گے کہ ہاؤ ورشپ واز کمانڈڈ ان دا بگننگ, کہ کس طرح سے ورشپ خدا نے کرنے کا حکم دیا یا خدا نے انسٹرکشنز دی. اسی طرح پھر ہم چلتے ہوئے آگے ہم تاریخی کتب میں, ہسٹوریکل بکس میں کچھ ایسے حوالہ جات کو پڑھیں گے جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ورشپ کو جو تھا وہ مشق کی جاتی تھی اس کی, یا اس کی پریکٹس کی جاتی تھی. اسی طرح پھر ہم جو بائبل مقدس کا اگلا حصہ, ہمارے پاس ایک پوئٹک اور جو پروفیٹک لٹریچر یعنی نبوتی ادب ہے, چند ایک حوالہ جات ہم اس میں سے دیں گے. یعنی ہم آج کلام مقدس میں سے جو ورشپ کے بارے میں جو بائبل مقدس ہمیں تعلیم دیتی ہے یا جس بارے میں بیان کرتی ہے, ہم آج اس کو سیکھیں گے. اور نہ صرف پرانے عہد نامے تک رہیں گے, بلکہ ہم اس کو گوسپلز, اناجیل میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ مسیح یسوع نے کس طرح سے پھر ورشپ کا ہمیں ذکر دیا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ورشپ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک شخص آتا ہے, جی کوئی داؤد. ویری گڈ. تو اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ داؤد سے پہلے ورشپ نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی. ویری گڈ. ہم دیکھیں گے چند ایک ایگزامپلس کے ساتھ بھی کہ سب سے پہلے تو ہم ورشپ کے جو لفظ ہیں ہم اس پر غور کریں گے. اس کے لیے میرے ساتھ آپ حوالہ نکالیں خروج کی کتاب, اس کا 23واں باب, خروج کی کتاب اس کا 23واں باب اور 25ویں آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. یہاں پر جو لفظ ہم جس کو پرستش کہتے ہیں یا ورشپ کہتے ہیں, بائبل مقدس اس لفظ کو عبادت یا پرستش کے ساتھ پیش کرتی ہے. یہاں پر جو لفظ عبادت ہے, اگر آپ عبرانی متن میں اس لفظ پر غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت یا پرستش یا خدمت کرنا, جس کا مطلب ہے ٹو سرو. اور اس کے لیے جو عبرانی لفظ جو استعمال ہوا ہے دیٹ از عبد. عبد جس کا مطلب ہے خدمت کرنا, بندگی کرنا, یا پھر
खुदा के प्रस्तिश करना। सो इस तरह से हम इस लफ्ज़ पर ही गौर नहीं करेंगे, बल्कि हम एक और हवाला देखेंगे इस्तिस्ना की किताब में से, उसका 6वां बाब और 13वीं आयत। ज़रूर मेरे साथ आप बाइबल मुक़द्दस की इन हवाला जात को निकालें, और मैं चाहूँगा कि अगर इन हवाला जात को पढ़ने में मेरे साथ शबाना अगर मेरी हेल्प कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज हम दोनों का दिन है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाए यहाँ पर, ताकि एक माइक दे दिया जाए ताकि हम हवाला जात की साथ साथ पढ़ते रहें। इस्तिस्ना की किताब उसका 6वां बाब और 13वीं आयत में यूँ लिखा है, तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसकी इबादत करना। सो यहाँ पर भी जो लफ्ज़ इबादत है उसके लिए वही अबरानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ अबद है वो इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि शबाना इस हवाले को पढ़ें, यशवा की किताब उसका 24वां बाब और 14वीं और 15वीं आयत। अब सब जानते हैं कि यशवा जब उस मुल्क से, या जब अपने अलविदाई पैगाम को बनी इसराइल को देता है, तो वो ये पैगाम उनको देता है कि उनको प्रस्तिश या खुदा की इबादत जो है वो किस तरह से करनी है। बस अब तुम खुदा का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावन की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, वह वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूलियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। हम तो किसकी प्रस्तिश करेंगे? खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। सो यहाँ पर जो लफ्ज़ वर्शिप या जो लफ्ज़ प्रस्तिश इस्तेमाल हुआ है, इसका भी अबरानी ज़ुबान में प्रस्तिश के लिए और इबादत के लिए वही अबद लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सो यहाँ पर जब आप इस पूरे बाब को अगर आप घरों में पढ़ें तो आप देखेंगे कि लफ्ज़ प्रस्तिश यशवा की इस किताब के 24वें बाब में जो है 16 मरतबा ये लफ्ज़ प्रस्तिश आया है, जिसका मतलब है कि मुसन्निफ इस बात पर जोर दे रहा है कि वर्शिप या प्रस्तिश या इबादत जो है वो कितनी ज़रूरी है। सो हम देखेंगे कि इसी तरह जब यशवा के बाद जब हम जिक्र पढ़ते हैं इस्तिस्ना की किताब उसका 17 चैप्टर और 3री आयत। सो यहाँ पर एक इबादत या सिजदा या प्रस्तिश के लिए ऐसा एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि खुदा के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, जो कि गैर मबूदों की प्रस्तिश। चूँकि आप सब जानते हैं कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से रवाना हुए, जब खुदा ने उनको गुलामी से आज़ाद किया तो उन्होंने बहुत तरह से खुदा की तकफीर की, खुदा को जो है उन्होंने रद्द किया। सो हम यहाँ पर इस इस्तिस्ना की किताब 17वां बाब और 3री आयत भी पढ़ेंगे। और जाकर उन और माबूदों की या सूरज या चांद या अजरामे फलक में से किसी की जिसका हुक्म मैंने तुझको नहीं दिया पूजा और प्रस्तिश की हो, और ये बात तुझको बताई जाए और तेरे सुनने में आए तो तू जानी से तहकीकात करना, और अगर ये ठीक हो और कतई तौर पर साबित हो जाए कि इसराइल में ऐसा मकरूह काम हुआ। आमीन। सो यहाँ पर जो लफ्ज़ पूजा है वो आपको बाइबल मुक़द्दस में खुदा के लिए इस्तेमाल होता हुआ नहीं नजर आएगा। सो लफ्ज़ पूजा जो है वो मबूदों के लिए, गैर अक़वाम जो थी वो इस्तेमाल करती थी। सो यहाँ पर पूजा के लिए या सिजदा के लिए, खुदा के लिए लफ्ज़ सिजदा, और जो लफ्ज़ पूजा है वो गैर मबूदों की इबादत के लिए इस्तेमाल हुआ है। सो जिसका अबरानी ज़ुबान में हम शाखा कहते हैं, जिसका मतलब है वर्शिप करना। सो इबादत करना, वर्शिप करना या प्रस्तिश करना या सिजदा करना, ये वर्शिप को ही बयान करता है। सिर्फ महज गीत गाना या चर्च में आकर जो है हमदो सना करना वर्शिप नहीं। सो इसी तरह हम देखेंगे कि किसी ऐसी हस्ती की इबादत या किसी ऐसी हस्ती की ताज़ीम करना इबादत कहलाता है।
چند ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جب ہم آدم پر غور کرتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت میرے ساتھ نکالیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آدم بھی ورشپ کرتا تھا تو کتنے لوگ اس بات سے ایگری ہوں گے؟ ہم اس کو آج کلام مقدس میں سے بھی دیکھیں گے کہ آدم بھی ورشپ کرتا تھا، کیونکہ ہم نے یہ جانا ہے کہ ورشپ صرف گیت گانا یا حمد تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے 15ویں آیت سے پڑھیں. اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. آمین. یہاں پر جو لفظ باغبانی اور نگہبانی ہے، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی رمبا، کوئی ایسی چیزیں پکڑا دی ہوگی کہ باغبانی کرے، جبکہ باغبانی اور نگہبانی کا جو مطلب ہے یہاں پر وہ بڑا سیریس ہے. اور جب ہم آج کے دور میں جب ہم کسی کو پاسٹر یا پادری کہتے ہیں تو اس کے لیے جو پاسٹر یا پادری کے لیے استعمال ہونے والے جو 3 لفظ ہیں ان میں سے ایک لفظ نگہبان. آدم کو خدا نے یہ جو حکم دیا، پھر جب 16ویں آیت میں آپ دیکھیں گے کہ خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا نہ کھانا. اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو ایک حکم بھی دے دیا کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، جس کا مطلب ہے کہ خدا نے نہ صرف آدم کو باغبانی اور نگہبانی کے لیے جو تھا اس کو مقرر کیا، بلکہ خدا نے اس کو حکم دے کر اس بات پر بھی مقرر کیا کہ وہ کیا کرے، وہ اس حکم کو مانے. نگہبان جو لفظ ہے اور جو پاسٹر یا پادری جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک اور لفظ ہم نئے عہد نامے میں بزرگ بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک اور لفظ ہے سیئر یا اوور سیئر، یعنی دیکھنے والا، آنے والے زمانے کو دیکھنے والا. یہ وہ 3 لفظ ہیں جو پادری کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، مسیحی اسکالرز یا ایسے جو علم الہیات کے جو اساتذہ ہیں، کہ باغ عدن کو پہلی ہیکل اور آدم کو پہلا پاسٹر یا پادری بھی کہتے ہیں. چونکہ ہمیں یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اس کو نگہبانی کرنے کا حکم دیا کہ خدا کے اس حکم کو مانے. اسی طرح ورشپ جو ہے، چند ایک پوائنٹس میں میں آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا کہ ورشپ ذاتی ہے، ورشپ از پرسنل. ورشپ جو ہے پرسنل کیسے ہے کہ خدا کو جاننا، اس حکم کے ذریعہ سے آدم جو تھا وہ خدا کو جان سکا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں، ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے آدم کے بعد، پیدائش کی کتاب کا 5واں باب اور اس کی 22ویں 23ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے، اور ہنوک، وہ شخص کون ہے؟ ہنوک، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا. اس کے علاوہ پوری بائبل میں ہمیں ہنوک کے بارے میں بہت سا مختصر جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. یہ جو لفظ خدا کے ساتھ چلنا ہے، یہ بھی ورشپ کو بیان کرتا ہے. اس لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنا، اس کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ جس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹو واک یا ٹو along. یا ایک فریز ہم استعمال کرتے ہیں بکس میں بھی، ایسی موشن جو ٹو اینڈ فرو ہوتی ہے. گھڑی کا پینڈولم دیکھا ہے کبھی؟ وہ کیسے ایسے موو کرتا ہے. اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ چلنا ایسے کہ جیسے گھڑی کا پینڈولم اگر اس طرف جاتا ہے، یا خدا کا حکم یا خدا جس طرح سے انسٹرکشن کرتا ہے انسان، یا یہاں پر جو ذکر ہنوک کا ہے، ہنوک بھی اسی طرح سے خدا کے اس حکم کی پیروی کرتا تھا. اسی طرح نہ صرف ہمیں ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ قائن اور ہابل، انہوں نے بھی خدا کی پرستش کی، خدا کی ورشپ کی، تو آپ سب حیران ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح سے خدا کی ورشپ کی یا پرستش کی یا عبادت کی. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آدم ہی وہ پہلا شخص ہے جس کو خدا نے بنایا، اسی طرح
جب حابل اور کاہن کا ہم ذکر دیکھتے ہیں تو وہ خدا کے حضور کیا لے کر آتے ہیں؟ اپنی قربانی، اپنا ہدیہ لے کر آتے ہیں۔ حابل جو ہے وہ ایک قربانی خدا کے حضور دیتا ہے جس کی قربانی قبول کر دی جاتی ہے، اور قائن کی قربانی جو ہے وہ رد کی جاتی ہے۔ سو یہاں پر ان کی قربانی کے لیے جو عبرانی لفظ ہے جو حابل اور کاہن کی قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ منہا لفظ ہے۔ اور ایک اور قربانی ہمیں ذکر ملتا ہے بائبل مقدس میں جو ابراہیم نے اپنے بیٹے کی خدا کے حضور دینے کے لیے کیا تھا۔ سو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ اولا عبرانی زبان کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہ قربانی کے لیے جو دو لفظ ہیں بڑے اہم ہیں اس لحاظ سے کہ جو لفظ یہاں پر جو قائن اور حابل کے کیس میں جو استعمال ہوا ہے وہ لفظ منہا، جس کا مطلب ہے کہ خدا قربانی کے معیار کو نہیں دیکھتا، یعنی قربانی بڑی ہے یا قربانی چھوٹی ہے خدا یہ نہیں دیکھتا۔ بہت سے لوگ اس کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاید اس کی قربانی میں خون شامل تھا اس لیے خدا نے قبول کی۔ جب ہم اس عبرانی زبان کے لفظ منہا پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ جو منہا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا نیت کو دیکھتا ہے۔ اور جب ہم ابراہیم اور اس کے اسحاق کے کیس میں جب ہم اس لفظ قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے لفظ اولا ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا قربانی کے معیار کو دیکھتا ہے کہ کیا اس نے میرے لیے اپنا جو اکلوتا بیٹا ہے وہ قربان کی کرنے کی جو ہے وہ راضی ہوا ہے یا نہیں۔ سو اسی لیے یہاں پر حابل جو ہے وہ اگر غور کریں تو اس کو بھی حابل اور کاہن کو بھی تو بتایا ہوگا کسی نے کہ خدا کی ورشپ یا خدا کی پرستش ہدیے کے ذریعے سے کرنی ہے۔ سو اسی طرح سے ہمیں یہاں پر بھی ورشپ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نوح پر غور کریں تو نوح کے لیے بھی جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب اس کا چھٹا باب دیکھتے ہیں تو چھٹے باب کی 9ویں آیت بھی پڑھیں۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آمین، خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ سو ایسے لوگ بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ان کا ملتا ہے کہ جیسے ہنوک ہے، جیسے نوح ہے، جیسے آگے ہمیں مقدس ابراہیم کا ذکر ملتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ سو ورشپ جو ہے وہ محض گیت گانا یا حمد کرنا یا چرچ آ کر اپنے آپ کو کوائر میں کھڑا ہو کر یہ کہنا کہ ہم ورشپ کرتے ہیں صرف اسی حد تک نہیں ہے، بلکہ ورشپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا بھی ہے۔ سو اسی طرح آگے ہم دیکھیں گے کہ ورشپ جو تھی وہ کیا ہے، ورشپ از پرسنل۔ اسی طرح ورشپ پرسنل ہونے کے ساتھ ساتھ ورشپ از ایکٹیو بھی ہے، یہ عملی بھی ہے۔ اگر میرے عزیزو اگر آدم ہے، خدا نے اس کو حکم دیا کہ ان جانوروں کے نام رکھے، اگر وہ خدا کی بات نہ مانتا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی اس ورشپ یا پرستش کو جو تھا وہ عمل کے بغیر ثابت کر سکتا۔ سو اسی طرح اگر نوح کی بات کریں تو اس زمانے میں بہت سے لوگ جو بلکہ لکھا ہے کہ سب لوگ جو تھے وہ کیا تھے، ناراست تھے۔ وہ ظلم جو اس وقت تھا ان میں صرف خدا کو نوح راست باز نہیں ملا۔ سو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ورشپ نہ صرف ایکٹیو ہے یا عملی ہے، بلکہ ورشپ جو ہے یہ کمپریہنسو بھی ہے۔ ورشپ جو ہے یہ ایک وسیع پیمانہ ہے اس کا۔ سو اسی طرح ورشپ جو ہے وہ خدا کی حضوری کے ساتھ گہرا تعلق ہونا بھی ہے۔ ورشپ کیا ہے؟ خدا کی حضوری کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے۔ سو اس کی ہم مثال بھی اس طرح سے دیکھیں گے کہ جب ہم ابراہیم کا ذکر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھیں۔
پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور 7ویں 8ویں آیت. तब खुदावंद ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई और वहाँ से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतूल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतूल मगरिब में और अयीब मशरिक में पड़ा, और वहाँ उसने खुदावंद के लिए कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। आमीन. मेरे अजीजों, अब ये वो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर गैर माबूद भी थे, जहाँ पर गैर कौमें बुतों की शक्ल में अपने देवताओं की प्रस्तिश करते थे, इबादत करते थे. उन देवताओं का या उन लोगों का ये मानना होता था कि देवता जो है वो पहाड़ों पर रहते हैं. इसी तरह हमें कुछ ऐसे बाइबल मुकद्दस में देवता मिलते हैं जिनका जिक्र उस पहाड़ के साथ भी है. अब्राहम का जिक्र भी हमें मिलता है कि वो एक गैर कौम से, यानी ईमान लेकर जब मसीह यीशु पर, जब खुदा बाप पर आता है ईमान लेकर, तो उसने क्या किया, उसने एक कुर्बानगाह बनाई और वहाँ पर क्या की, दुआ की. गैर कौम जो थे वो भी इसी तरह ही करते थे कि वो जिस पहाड़ पर उनके देवता उनसे मुलाकात करते थे या नजर आते थे, वो उन जगहों को उनको मुकद्दस समझ लेते थे. वहाँ पर वो इबादत करते थे. इसी तरह हमें अब्राहम का जिक्र मिलता है कि खुदा लिखा है उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई. चूंकि अब्राहम उस कॉन्टेक्स्ट में से आया था जहाँ से वो गैर मबूदों की या बुतों की प्रस्तिश करते थे. इसी तरह जब खुदा फिर उस पर जाहिर होता है, खुदा उसको बुला लेता है, फिर हमें जिक्र मिलता है इसी के अगला जो 13वां बाब है उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है कि जो बैतूल है और वो केनान के जनूब से सफर करता हुआ बैतूल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतूल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी और वहां अब्राहम ने खुदा से दुआ की. जिस तरह गैर कौमों के दरमियान वर्शिप या प्रस्तिश का जो कॉन्सेप्ट था, इसी बात को लेते हुए जब अब्राहम खुदा के लिए कुर्बानगाह बनाता है तो वहां पर क्या करता है, दुआ करता है. हमने अभी इस आयत में पढ़ा कि वो क्या करता है, खुदा से दुआ करता है. वर्शिप जो है वो उसमें जो है दुआ का भी एक बड़ा अहम हिस्सा है. सिर्फ जो है वो बंदगी सिर्फ गीतों के ही वसीला से नहीं बल्कि दुआ के वसीला से भी यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है. इसी तरह अगर हम देखें कि कदीम ज़माने के जो लोग थे वो ये देखना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि उनके जो देवता हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उनके जो देवता हैं उनके नाम क्या हैं, ये जानने की कोशिश में रहते थे. इसी तरह जब आप मूसा के बारे में देखते हैं तो हुरूज की किताब उसके 3रे बाब और 12वीं और 14वीं आयत में जब आप पढ़ते हैं तो इसी तरह मूसा भी खुदा के सामने जो था उसका नाम जानना चाहता था. आप इस हवाले से बखूबी वाकिफ हैं. और 3रे बाब की जो है 12वीं और 14वीं आयत में खुदा जब अपना नाम उस पर ज़ाहिर करता है तो खुदा उसको क्या कहता है कि पहले मूसा 13वीं आयत से पढ़े तो लिखा है, तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है तो मैं उनको क्या बताऊं. खुदा ने अपना नाम क्या जाहिर किया उस पर, मैं जो हूँ सो हूँ. ये मेरे अज़ीज़ों नाम नहीं है, ये खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है. नाम जो है उसका वो यहोवा है वो, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ मैं हूँ ये आज हमें करेक्शन करने की ज़रूरत है कि मैं हूँ जो है वो खुदा की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, उसके नाम को ज़ाहिर नहीं करता. इसी तरह जो है कुछ जगह जैसे हमने कुर्बानगाह का जिक्र देखा, नूह की अगर बात करें तूफान के बाद जब वो कुर्बानगाह बनाता है, ये कॉन्सेप्ट जो था कदीम ज़माने के लोगों का था.
ان بزرگوں کا تھا کہ وہ جو ہے ان ایسی جگہوں کو مقدس سمجھ لیتے تھے اور وہاں اپنے جو غیر قومیں تھیں اپنے معبودوں کی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے. سو اسی طرح جو ابراہم یا موسیٰ ہے وہ خدا کی پرستش یا قربانی خدا کے حضور گزراتے تھے. سو آپ بہت سے ایسے دیوتا جو کہ آپ کو بائبل مقدس میں نام ملتا ہے، کنانی دیوتا، مصری دیوتا، بال دیوتا، اور اسی طرح دجون دیوتا، اسی طرح امون دیوتا. سو بہت سے ایسے جو فلسطی موابی دیوتا جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے بائبل مقدس میں کہ جو بہت سی قومیں تھیں وہ اس طرح سے پرستش کرتی تھیں. یعنی کہ وہ اپنے معبودوں کے ساتھ یا دیوتاؤں کے ساتھ اس طرح سے تعلق قائم کرتے تھے پرستش کے حوالے سے یا عبادت کے حوالے سے. تو جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں دیکھتے ہیں یا موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا 19واں باب جو سسٹر صبا نے جو تلاوت کی، خروج کی کتاب 19واں باب اور 5ویں اور 6ٹھی آیت. سو یہ بہت ہی اہم حوالہ ہے. اور جب میں نے اس پر غور کیا تو اس سے پہلے شاید میں نے بھی اس آیت کو اس طرح سے نہیں جانا جس طرح سے خدا کے کلام کو مجھے سمجھنا چاہیے تھا. سو یہ میں آیت دوبارہ پڑھوں گا، خروج کی کتاب 19واں باب اور 5ویں آیت. سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم میری خاص ملکیت ٹھہرو گے کیونکہ ساری زمین میری ہے. سو یہاں پر جو لفظ عہد ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی اہم لفظ ہے، کیونکہ یہ عہد کا لفظ ہی مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ تعلق میں قائم رہنے کا حوالہ دیتا ہے. سو اس عہد کے متعلق آپ سب جانتے ہیں، موسٹلی یہاں پر لوگ شادی شدہ ہیں. سو عہد جب ہم شادی کا بھی باندھتے ہیں تو ہم بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کے عہد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سو اسی طرح بنی اسرائیل اور خدا کے ساتھ جو عہد ہے ہم اس کو کویننٹل ریلیشن شپ کہتے ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل کو خدا اگر برکتیں خدا نے اس کو دی یا خدا نے اگر بعد میں لعنتیں بھی دی تو وہ اسی عہد پر مبنی تھی. وہ عہد کیا ہے؟ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم میری خاص ملکیت ہوں گے. سو خدا کی بات ماننا اور اس کے عہد پر چلنا. اب عہد اس کا کیا تھا؟ اسکالرز اس بات پر متفق ہیں، یا کچھ بائبل کے ایسے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ تقریباً 70 سے زیادہ اس وقت قومیں تھیں جن کو خدا، جو یہودی علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا 70 جو زاہد یا 70 سے زیادہ جو قومیں تھیں خدا نے ان میں سے بھی ان لوگوں کو یا قوموں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے خدا ہمیں اپنا عہد یا اپنے احکام بتائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اس کیس میں جب ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیوں خدا بنی اسرائیل سے اتنی محبت کرتا تھا، کیوں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بار بار ان سے تعلق بحال کرتا تھا، ان کی بے وفائی کے باوجود، ان کو خدا کو حقیر جاننے کے باوجود بھی خدا ان کے ساتھ رہتا تھا. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ عہد ہے، ہم جب بائبل مقدس میں اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بڑا شاید سادہ سا لفظ ہوگا، لیکن اس کانٹیکسٹ میں جہاں پر جس کانٹیکسٹ میں موسیٰ تھا، جس پس منظر میں موسیٰ تھا، وہاں پر اس لفظ عہد کی بہت اس کو اہم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ عبرانی ایک محاورہ ہے بڑا مشہور جو کرت بریت ہے، جو عہد کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. اور شادی کے کیس میں جب آپ ملاکی کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو لفظ ہے نا کہ اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ، تو وہاں پر بھی یہی لفظ عہد یعنی بریت استعمال ہوا ہے. سو جس کا مطلب ہے عہد کاٹنا. جو کرت بریت لفظ ہے عبرانی زبان کا جس کا مطلب ہے عہد کاٹنا. ہمارے درمیان تو ہم اس کو عہد باندھنا یا عہد قائم کرنا کہتے ہیں، لیکن عہد کو قائم کرنے کے لیے اس میں بنیادی کردار خون ادا کرتا تھا.
جس میں ہمیں قربانیوں کا پھر ذکر ملتا ہے کہ خدا انہیں قربانیاں دیتا ہے. سو یہ لفظ اس لیے میرے اور آپ کے لیے اہم ہے کیونکہ عہد کے ہی وسیلہ سے میں اور آپ ہم خدا کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. خدا کی جو یہاں پر وعدہ ہے اس کا عہد ہے کہ تم سب قوموں میں سے میری خاص ملکیت ٹھہرو گے. خدا یہاں پر بنی اسرائیل سے یہ عہد کرتا ہے. اور اس سے پہلے جب آپ ذکر دیکھتے ہیں ابراہام کا پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں، پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب 15واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ابراہام جو ہے کچھ جانوروں کو لیتا ہے اور خدا کے حضور کیا کرتا ہے، ان کو قربان کرتا ہے. سو 12ویں آیت سے اگر پڑھیں، 12ویں آیت پڑھیں. سورج ڈوبتے وقت ابراہام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی. آمین. سو یہ جو لفظ عہد جس پر ہم غور کر رہے تھے، سو اس عہد کو باندھنے یا عہد کاٹنے کے بہت سے جو تھے وہ طریقہ کار تھے، جن میں سے ایک طریقہ کار جو یہاں پر ابراہام کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ جانوروں کو لے کر ان کو کاٹتا ہے اور کیا کرتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے جب ابراہام ان جانوروں کو اس نے کاٹا تو سورج ڈوبتے وقت ابراہام پر گہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی. سو عہد کاٹنے کے لیے، یا جس طرح سے آج اگر ہم اپنے اس زمانے میں بات کریں تو جب کسی دو پارٹیز کے درمیان کوئی عہد ہوتا ہے یا کسی بات پر راضی ہوتی ہیں تو ایک سٹامپ پر سائن لیا جاتا ہے یا سٹامپ پر اس کی قواعد یا جو شرائط ہوتی ہیں لکھی جاتی ہیں تاکہ یہ دونوں اس پر قائم رہیں. سو یہی اسی طرح عہد باندھنے کے لیے جو تھا وہ ان دو پارٹیز یا دو فریقین کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس عہد پر جو تھا پورا اتر سکے. سو اگر کوئی بھی ان میں سے ایک بے وفائی کرتا یا اس عہد کو پورا نہ کرتا تو اس جو تھا اس حوالے میں پھر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو حال ان کٹے ہوئے جانوروں کا ہوا ہے سو یہی حال ہمارا ہوگا. یعنی کہ اس عہد کو باندھنے کے لیے جو دو لوگوں یا دو فریقین یا دو پارٹیز کے درمیان عہد کیا جاتا تھا وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر ان کٹے ہوئے جانوروں میں سے گزرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ عہد ان کے درمیان قائم ہے. اسی لیے ہم قربانیوں میں خون کو، پھر مسیح یسوع کی قربانی میں ہم اس خون کو ہم بڑا بنیادی سمجھتے ہیں جو میری اور آپ کی معافی کے لیے ہے. سو اسی طرح ابراہام بھی جبکہ اس کو یہاں پر ان کٹے ہوئے جانوروں کے درمیان سے گزرنا چاہیے تھا کہ وہ عہد خدا کے ساتھ قائم کر سکتا، لیکن یہاں پر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پر گہری نیند غالب ہوئی اور وہ سو گیا اور اس پر تاریکی چھا گئی. سو اس کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ عہد باندھنے کے لیے تو اس کو کٹے ہوئے جانوروں میں سے گزرنا چاہیے تھا، لیکن وہ سو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خدا اس پر جب گہری نیند بھیجتا ہے، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے یہ عہد تو تب تک چلتا جب تک ابراہام زندہ رہتا، لیکن خدا نے جب اس پر گہری نیند بھیجی تو جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس عہد کی ذمہ داری، پوری ذمہ داری اپنے آپ پر لیتا ہے. بے شک ابراہام مر بھی جاتا ہے، لیکن ہم بائبل میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ ابراہام کہ خدا نے جو تھا ابراہام، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ جو عہد باندھا، خدا اسی عہد کے وسیلہ سے اپنی قوم کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ پیش آتا ہے. سو اسی طرح اس تعلق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا خدا باپ کے ساتھ یا مسیح یسوع کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں کہ جس کو ہم محض زبان سے جس کی ورشپ کریں، جس کی محض ہم اپنے لبوں سے صرف ستائش کریں، بلکہ اس نے اپنے اس بیٹے کو انہی جانوروں کی طرح قربان ہوتے ہوئے اور صلیب پر اس کا لہو بہاتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے دے دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے کیا کریں، بچائے جائیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حوالے کو جب ہم اس کی تکمیل کو دیکھتے ہیں، جب ہم پطرس کا پہلا خط
اور اس کے دوسرے باب اور 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں سو وہاں پر ہمیں انہی 3 لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں کہ تم میرے لوگ ہوگے، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہوگے اور مقدس قوم ہوگے، ہمیں یہاں پر ہمیں ملتے ہیں۔ اس پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت بھی پڑھیں۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر ہوں۔ سو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہی خدا کا وعدہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا کہ وہ خدا کی ورشپ کے لیے یا خدا کے ساتھ تعلق اپنا بحال کرنے کے لیے یا تعلق قائم رکھنے کے لیے وہ ان کو کیا کرنا ہے، سو اسی کی فلفلمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پطرس بیان کرتا ہے کہ اب تم ایک کیا ہو، برگزیدہ نسل ہو، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو اور ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ سو میں اور آپ جب آج ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں سو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے مسیح یسوع کے ساتھ یا خدا باپ کے ساتھ وہ کسی جانور جیسی قربانی کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اس کے خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے قائم ہوا ہے۔ سو اسی طرح جب ورشپ کی ہم اس کو تھیولوجی کہہ سکتے ہیں یا ورشپ کے پورے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جب ہم خیمہ اجتماع میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر قربانیوں کا نظام ہمیں یا کہانت کی یا کاہنوں کی جو ذمہ داری یا جو خدمت تھی وہ ہمیں بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہتا ہے اور خدا نے اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے یہ خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ خیمہ بنائیں تاکہ خدا کی حضوری یا خدا ان کے درمیان خود رہ سکے۔ سو اسی طرح عبادت انسان کے بنائے ہوئے جو ہے وہ طریقوں سے نہیں ہو۔ خیمہ اجتماع میں جب خدا نے طریقہ بتایا اس کو بنانے کا یا اس میں عبادت کرنے کا، اس میں ورشپ کرنے کا، تو وہ خدا نے خود ایک ایک چیز اپنے لوگوں کو بتائی۔ سو اسی طرح اسرائیلی جو تھے وہ ان قربانیوں یا ان تہواروں کے ذریعہ سے خدا کی جو تھا وہ مہربانی کا شکر کرتے تھے یا خدا کی مہربانی کا جو ہے وہ جشن مناتے تھے۔ سو جس ہمیں پھر عید فصح کا، ہفتوں کی عید اور عید قیام جو خدا نے ان کو 3 اہم عیدیں دی تھی، ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان عیدوں کے ذریعہ سے خدا کی ورشپ کرتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے۔ سو اسی طرح سے جب ہم متحدہ سلطنت کی بات کرتے ہیں یا ایسے بادشاہت کے دور کی بات کرتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ کون؟ ساؤل، اور دوسرا داؤد، اور تیسرا سلیمان۔ جب ہم ان کے بارے میں پھر دیکھتے ہیں کہ بادشاہت کے دور میں یا بالخصوص داؤد بادشاہ کے دور میں پھر ورشپ کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، سو اس سے پہلے کہ ہم داؤد بادشاہ کی جو بتائے ہوئے طریقے پر غور کریں سو ہم دیکھیں گے کہ اس متحدہ سلطنت میں ساؤل، داؤد اور سلیمان کی حکومت پر جو تھا وہ اگرچہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ایک اس طرح سے باقی قوموں کی طرح یا اسور کی طرح یا باقی مصری حکومتوں کی طرح کوئی بڑی حکومت نہیں تھے، لیکن خدا پھر بھی اپنے لوگوں کو چنتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل ہی ایسی قوم تھی جو خدا کی عبادت کرتی تھی، خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کی ورشپ کرتی تھی۔ سو اسی طرح داؤد کا جب ہم ذکر دیکھتے ہیں، پہلا سیموئیل میرے ساتھ نکالیں والا، پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور 16ویں سے 18ویں آیت تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ سو یہاں پر داؤد جو تھا وہ ایک پرستار کا یا ایک ورشپر کا ذکر بیان کرتا ہے کہ چونکہ داؤد خود ایک روحانی موسیقار تھا۔ اب یہاں پر اگر میں لفظ پرستار نہیں استعمال کرتا، اگر میں اس کی جگہ موسیقار لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ داؤد گیت گا کر یا سازوں کو بجا کر خدا کی ورشپ پر پرستش کرتا تھا۔ سو اسی لیے یہاں پر اگر میں لفظ داؤد کے لیے موسیقار استعمال کرتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میں کوئی انڈین آئیڈل جیسے کوئی موسیقار کی بات کر رہا ہوں۔ سو یہاں پر داؤد ہم حوالہ پڑھیں گے پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور 16ویں 18ویں آیت۔
सो हमारा मालिक अब अपने खादमों को जो उसके सामने हैं हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाए जो बरबत बजाने में उस्ताद हो, और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। आमीन। सो आज भी हम प्रस्तिश के या गीतों के वसीला से बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुनाहों की कैद से, जो ऐसे झूठे जो ऐसे जो हैं वो बीमारियों से आज़ाद किए जाते हैं, जो ऐसे जो हैं वो अबलीसी कुव्वतों से आज़ाद किए जाते हैं। सो यहाँ पर साउल को जब बुरी रूह सताती थी तो उसने कहा कि उसके लिए क्या किया जाए, एक बरबत बचाने में जो उस्ताद हो वो ढूंढा जाए, और उसके लिए ऐसा शख्स ढूंढा जाए जो कि उसको बहाल करे कि जैसे जैसे वो बजाए या जैसे जैसे वो गाए वो उससे आज़ाद किया जाए। सो यहाँ पर भी हम जिक्र देखेंगे आगे 17वीं आयत में कि साउल ने अपने खादिमों से कहा, खैर एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। सो बाइबल मुकद्दस हमें ऐसे परस्तार का जिक्र नहीं देती जो कि महीना दो जिन्होंने ट्रेनिंग की हो तो वो आकर स्टेज पर गीत गाने लग जाए, बल्कि दाऊद एक ट्रेनिंग शुदा जो था वो मौसीकार था या एक परस्तार था जिसने बाकायदा तौर पर इस जो था वो लिखे, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है कि जो बजाने में उस्ताद हो, और दूसरा जो लफ्ज़ है कि खैर एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसको मेरे पास लेकर आओ। सो इसी तरह हम देखेंगे कि जो है 18वीं आयत में भी आगे जब हमें जिक्र मिलता है तो हम देखते हैं कि वो खुदा का क्या करता था, वो तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और ज़बरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहबे तमीज़ और खूबसूरत आदमी है और खुदावंद उसके साथ है। सो यहाँ पर खुदा का साथ होना या खुदा के साथ ताल्लुक होना भी बड़ा अहम था दाऊद का, कि वो खुदा के साथ उसकी प्रस्तिश करते हुए, उसकी इबादत करते हुए इतना मगन हो जाता था कि वो खुदा के साथ जो था वो अपनी उस प्रस्तिश में झूमने लग जाता था या नाचने लग जाता था। सो इसी तरह एक जो प्रस्तार है उसकी हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन भी मिलती है। सो इसी तरह हम अगले हवाले को अगर जल्दी से देखें कि दाऊद ने जो अबादती निज़ाम में मौसीकी को या जो प्रस्तिश का निज़ाम जो गीत गाने या बजाने के हवाले से जो उसने राइज किया था कि उसने इबादत में गुलकारों या मौसीकारों को उसने चुना। सो अब आप सिर्फ हवाले नोट कर सकते हैं। पहला तवारीख उसका 6 बाब और 31 और 32वीं आयत में दाऊद जो था वो इबादत में जो गुलकार या मौसीकार थे उनके चुनाव के लिए या उनको इंतखाब करने के लिए हमें इसका हवाला देते हैं। सो इसी तरह ऐसे मौसीकार को भी उन्होंने चुना जो ना सिर्फ गीत गाकर खुदा की प्रस्तिश करते थे बल्कि जो गीतों या प्रस्तिश के वसीला से नबूत करते थे। अगर आप ये हवाला भी पढ़ेंगे पहला तवारीख उसका 25वां बाब और पहली आयत में आपको ये हवाला मिलेगा। सो इसी तरह सदियों बाद भी जब दाऊद के मरने के बाद भी हम इस दाऊद की ठहराई हुई जो इबादत का निज़ाम था जब उसमें हम मौसीकी को देखते हैं तो उसमें भी दूसरा तवारीख 29वां बाब और 27-28वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है कि उन्होंने इस दाऊद के ही बताए हुए तरीके को अपनी इबादतों का या वर्शिप का हिस्सा समझा। सो इसी तरह दाऊद के बाद हमें जब दाऊद का नाम भी लेते हैं सो हमारे जहन में ज़बूर भी आ जाते हैं फौरन कि ज़बूरों का तवील हिस्सा जो है वो दाऊद ने लिखा है। सारे के सारे ज़बूर तो दाऊद ने नहीं लिखे, जिसमें हमें मुख्तलिफ ऐसे ज़बूर मिलते हैं जिसमें रंजो गम के जो ज़बूर हैं, जिसमें खुदा की प्रेज़ के उसकी हम्द के ज़बूर हैं, जिसमें खुदा के जो नबूती कलाम है उसके लिए ज़बूर हैं, जिसमें उसकी सताइश और शुक्रगुजारी का ज़बूर है, जिसमें उसकी हिकमत और तालीम के ज़बूर है, जिसमें शाही ज़बूर है, जिसमें खुदा के साथ ज़ाती मोहब्बत
کے زبور ہیں. سو اسی طرح ہمیں ان زبوروں کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف یا عدالت کے زبور بھی ہمیں ملتے ہیں. سو اس طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبوتی ادب میں، پروفیٹک لٹریچر میں جو نبیوں نے پرستش کے حوالے سے تعلیم دی، وہ ہمیں کیا دی کہ انبیاء نے جو ہے اپنا بہت زیادہ زور جو تھا وہ عبادت میں، جو بنی اسرائیل یا جو غیر قومیں بت پرستی کرتی تھی ان کی مذمت بھی نبیوں نے کی. سو اس کا حوالہ آپ اگر دیکھیں کہ حزقیل کی کتاب 16واں باب اور 17ویں آیت میں اس حوالے کو جلدی سے پڑھ دیں. یہاں پر ہمیں بے وفا یروشلم کا ذکر ملتا ہے کہ خدا اپنی قوم کو کیا کہتا ہے کہ انہوں نے بے وفائی کی، انہوں نے بت پرستی کی، انہوں نے روحانی بدکاری کی. حزقیل کی کتاب اس کا 16واں باب اور 17ویں آیت اس کو پڑھیں. انبیاء نے یہاں پر بہت سے ایسے نبی ہیں جنہوں نے بت پرستی کے خلاف اپنی آواز اٹھائی، جنہوں نے عبادت میں جو جھوٹے دلوں سے یا جھوٹے لبوں سے خدا کی پرستش کرتے تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی. اور تو نے اپنے سونے چاندی کے نفیس زیوروں سے جو میں نے تجھے دیے تھے اپنے لیے مردوں کی مورتیں بنائی اور ان سے بدکاری کی، اور اپنی زرد و زور پوشاکوں سے ان کو مبجس کیا، اور میرا عطر اور بخور ان کے سامنے رکھا. سو یہاں پر انبیاء نے یہ بات ان پر واضح کی تھی کہ جو قربانیاں ہیں یا جو نظریں ہیں یا جو عبادتی جو اجتماع ہے، صرف وہی خدا کو پسند نہیں، بلکہ جب تک کہ عبادت کرنے والے یا میں اور آپ جب تک اپنے پورے دل سے اس کے حضور نہیں آتے، سو خدا ایسی عبادتوں کو یا ایسی جو قربانیاں ہیں ان کو رد کرتا ہے. سو اسی طرح جب انبیاء کی کتابوں میں سے یرمیہ نبی کی کتاب میں آپ دیکھیں گے اس کے 6 باب اور 20ویں آیت میں، سو خدا وہاں پر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری سوختری قربانیاں پسند نہیں ہیں، مجھے تمہارے جو ذبیحے ہیں ان سے مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی. سو اسی طرح ہوسیہ نبی بھی خدا کے حضور جو تھا یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اسرائیل کی جو تھا وہ مذمت اس طرح سے کرتا ہے کہ لوگ قربانیوں تو خدا کے حضور لے کر آتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ خدا سے دور ہیں. سو اسی طرح آموس بھی کہتا ہے کہ میں خدا کہتا ہے آموس نبی کی معرفت کہ میں تمہاری عیدوں کو، مقدس محفلوں کو یا سوختری قربانیوں کو یا نظر کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ خدا کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ تمہارے پاک دلوں سے خوش ہوتا ہوں. سو اسی طرح یسایہ بھی اس کی سخت جو ہے تنقید کرتا ہے، بت پرستی کی تنقید کرتا ہے. خدا چاہتا تھا کہ جو تھا وہ اس کے لوگ اس کی کیسی ورشپ کریں. سو اس کا حوالہ ایک ہم اور پڑھیں گے، میکا کی کتاب، مقدس میکا نبی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے. یہ 8ویں آیت بڑی اہم ہے. ہم اس میں دیکھیں گے کہ پھر خدا کیسی قربانی چاہتا تھا، خدا کیسی ورشپ یا خدا کیسی پرستش چاہتا تھا اپنے لوگوں سے. اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور روتنی سے چلے. اپنے خدا کے حضور، اپنے خدا کے حضور اونچی پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. کس طرح سے چلے؟ روتنی سے چلے، حلیمی کے ساتھ چلے، پاک دل ہو کر چلے. خدا ایسی قربانیوں یا خدا ایسے ہدیوں کو آج بھی خدا قبول نہیں کرتا جن کے دل خدا سے دور ہیں. سو اسی طرح جب ہم اس سارے حوالے میں ہم نے ایک سفر جو ہم نے کیا وہ تقریباً کچھ حوالوں کا پرانے عہد نامے کا ہم نے سفر کیا کہ کس طرح سے پیدائش کی کتاب سے لے کر انبیاء کتب تک یا شریعت کی کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں جو تھا انہوں نے خدا کی ورشپ اور پرستش کی. سو اسی طرح اب ہم اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ورشپ کیا ہے تو کیا صرف گیت گانا جواب ہوگا؟ صرف شکر گزاری جواب ہوگا؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کے حکموں کو ماننا، اس کی عبادت کرنا اور اسی طرح اس کے خوف یا اس کے احکام کو
اس پر عمل کرنا. سو اسی طرح جب ہم نئے عہد نامہ میں بھی پرستش کے کانسیپٹ کو دیکھیں گے، سو اس کو ہم نیکسٹ کبھی ضرور ڈسکس کریں گے کہ نئے عہد نامہ میں پھر ہمیں مسیح یسوع جب اس دنیا میں آتے ہیں تو پھر ہمیں اس ورشپ کے کانسیپٹ میں کس طرح سے ایک پروگریسو ڈیولپمنٹ ملتی ہے، کہ کس طرح سے جو ورشپ کا جو نظام ہے وہ مسیح یسوع کے بعد تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. سو اس میں سے چند ایک پوائنٹس بس میں آپ کے سامنے ذکر کر کے ہم آج کے اس کلام کو کلوز کریں گے. سو جب ہم مسیح یسوع کی زندگی پر غور کرتے ہیں، سو انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا باپ کے اس حکم کو اپنی تابع فرمانی ان کی فرما برداری کی، اور اسی طرح سے مسیح یسوع ہمارے لیے ایک مثالی پرستار ہے. کس سینس میں؟ گیت گانے یا بجانے کے حوالے سے نہیں، بلکہ مسیح یسوع اس حوالے سے ہمارے لیے ایک مثالی پرستار ہے کیونکہ اس نے خدا باپ کی اس ہر ایک حکم کی یا جس مشن کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا اس نے فرما برداری کی. اور اسی طرح خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے سپرد بھی ایک مشن کی ہے. کون سا مشن ہے؟ متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. سو اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خدا کے اس دیے ہوئے مشن کو اپنی زندگی میں پورا کریں، اور ورشپ جو صرف گیت گانے کا نام نہیں ہے، جو صرف کوائر میں کھڑے ہو کر اپنے لبوں کو ہلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ خدا آج مجھے اور آپ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلیں، اس کے حکم کی پیروی کریں، اور سب سے اہم کام کہ اس کی فرما برداری کریں. سو نئے عہد نامے میں بھی ہمیں ایسے بہت سے کانسیپٹ ملیں گے جن کو شاید ہم سنتے تو ہوں گے لیکن ہم نے ان کو کبھی ورشپ کے حوالے سے غور نہیں کیا. سو پولس رسول کی ٹیچنگ جو ہے ورشپ کے حوالے سے بڑی اہم ہے. سو میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم اگلی دفعہ ملیں گے تو ہم ضرور نئے عہد نامے میں بھی ورشپ کے اس کانسیپٹ کو جان پائیں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو.